السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی گلستہ شیخ، میری آواز نہیں آئی۔ انوشا ارم، وعلیکم السلام مفتی صاحب۔ اچھا وعلیکم السلام آپ ورحمۃ جواب اللہ دیتا، آہستہ سے جواب مفتی دیجیے گا صاحب۔ غالب۔ انوشا ارم، کیا جی کلاس میں آپ غیر حاضر تھی؟ آج بہت دنوں بعد دیکھا ہے۔ جی مفتی صاحب، مجھے ٹائیفائڈ اور فیور ہو رہا تھا، اس وجہ سے میں کر نہیں پائی، طبیعت بہت خراب تھی۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ جی اب اللہ کا شکر ہے، اب ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ صحت و مندی اور شفا کے ساتھ رکھے۔ گلصبا خاتون، السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کچھ پوچھ لیا جائے یا کلاس لے لی جائے؟ میں سمجھتا ہوں اس سے پہلی والی کلاس میں گلصبا خاتون تھی، گلستہ شیخ تھی، انوشا ارم تو خیر بیمار تھی، اس وجہ نہیں سے مفتی صاحب، آپ بھی نہیں میں تھی۔ لاسٹ میں آئی تھی۔ نہیں، میں اچھا، لاسٹ میں آئی تھی۔ کیا بات، جذبہ کیا سیکھنے کا ٹھنڈا ہو گیا کیا؟ ہماری طرف سے کوئی کوتاہی پائی جا رہی ہے؟ نہیں مفتی صاحب، لگ رہا ہے کلاس مجھے۔ 10 بجے ہیں؟ کلاس 10 بجے اسٹارٹ ہوئی تھی نا مفتی صاحب، اچھا اور میں 11:15 پہ آئی۔ جی جی جی۔ اچھا گلصبا خاتون، آپ بتائیں۔ میں صحیح بتاؤں، جو آپ کو جو شروع میں جو شوق تھا، وہ شوق مجھے دیکھنے میں نہیں آ رہا ہے، سچی بات بتاؤں۔ یا تو یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہماری کمی ہے یا کچھ اور ہے۔ بہرحال قربانی کس پر واجب ہے یا نہیں ہے، اس سلسلے میں گفتگو چل رہی تھی، اور اسی کے تحت بہت سارے مسائل آئے تھے، اس میں بھی گفتگو ہوئی تھی۔ سروس مین، چاہے وہ سرکاری سروس مین ہوں چاہے غیر سرکاری، اگر سروس مین نصاب کے مالک ہیں تو ان پر قربانی واجب ہے، چاہے وہ سرکاری ہوں اور غیر سرکاری، دونوں قسم کے سروس مین ملازمین کا حکم ایک ہی ہے۔ اگر کوئی سروس مین نوکری پیشہ ملازم نصاب کا مالک نہیں ہے، جو تنخواہ ملتی ہے وہ منتھلی خرچ ہو جاتی ہے یا منتھلی کچھ بچت ہو جاتی ہے، لیکن بچی ہوئی رقم کی مقدار نصاب کے برابر نہیں ہے بلکہ اس سے کم ہے، تو ایسے لوگوں پر بھی زکوٰۃ اور قربانی واجب نہیں ہے۔ اگر عورت کا حق مہر دو طرح سے ہوتے، ایک ہوتا ہے معجل عین کے ساتھ، اس کے معنی آتے ہیں نقد، ایک ہوتا ہے مؤجل حمزہ کے ساتھ، واو نہیں پڑھا جاتا، موجل پڑھتے ہیں بعض لوگ، نہیں وہ ہے مؤجل۔ مؤجل کہتے ہیں ادھار، ادھار کا مطلب ہوتا ہے بوقت طلب، جب ڈیمانڈ کی جائے گی جب دیا جائے گا۔ تو عورت کا حق مہر معجل یعنی نقد ہے، اور شوہر بھی مالدار ہے، اور وہ مہر نصاب کے برابر یا زیادہ ہے، تو اس کی وجہ سے قربانی واجب ہوگی، اور اس عورت پر ایک قربانی کرنا یا بڑے جانور میں ایک حصہ لینا قربانی کا لازم ہوگا۔ کسی کے پاس مسئلہ ہے، کسی کے پاس قربانی کا نصاب موجود ہے لیکن اس پر قرض بھی ہے، قرض ادا کرنے کے بعد اتنی مالیت اور اتنا مال بچ جاتا ہے جو نصاب کے بقدر ہے، تو اس پر قربانی واجب ہے، اور اگر بقدر نصاب نہیں بچتا ہے تو قربانی واجب نہیں۔ جو حضرات قربانی کر رہے ہیں تو بہت اچھا ہے، لیکن جو حضرات یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان پر قربانی واجب نہیں ہے، وہ قربانی واجب نہ ہونے کا از خود فیصلہ کرنے کے بجائے اپنی مالی صورتحال کسی عالم یا مستند
صلاحیت مند مفتی صاحب کو بتا کر یا عالم صاحب کو بتا کر اپنے متعلق قربانی واجب ہونے نہ ہونے کا حکم ضرور معلوم کر لیں۔ آپ بھی معلوم کر لیں، مجھ سے معلوم کر لیں، اپنے علاقے میں معلوم کر لیں۔ ایم قاسمی صاحب آن لائن آتے ہیں وہ اس میں معلوم کر لیں، لیکن اپنی طرف سے یہ فیصلہ نہ کریں کہ ہم پہ تو قربانی واجب ہی نہیں ہے، کیونکہ مسائل سے واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے کبھی کبھی قربانی واجب ہوتی ہے لیکن ہمیں لگتا ہے کہ ہم پہ قربانی واجب نہیں ہے، اور قربانی نہ کرنا یہ بڑے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا ذریعہ ہے، بڑی ناراضگی کا۔ پیارے آقا نے اتنے ناراض ہو کر کہا جس پر مالی وسعت ہے اور ان پر قربانی واجب ہے اور پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتے تو وہ ہماری عیدگاہوں میں آ کر ہمیں منہ نہ دکھائے۔ اس قدر سختی اور وعید کے ساتھ آپ نے فرمایا۔ پیارے آقا نے یہ بھی فرمایا قربانی کے دنوں میں قربانی سے بڑھ کر کوئی بھی عمل اللہ کو اتنا محبوب نہیں ہے جتنا قربانی۔ بہرحال یہ قربانی کے وہ اس سے متعلق باتیں آئیں، قربانی کی حکمت کیا ہے، قربانی میں ثواب، قربانی کی فضیلت کیا ہے، قربانی کس پر واجب ہے، ہم نے یہ مسائل سمجھ لیے۔ اب آتے ہیں ہم کہ ہم تو خیر نہیں جاتے لیکن ہمارے بیٹے، ہمارے شوہر، بھائی، والد وغیرہ قربانی کے لیے جانور لینے کے لیے منڈی جانا پڑتا ہے۔ منڈی میں، مارکیٹ میں جانے سے پہلے کن باتوں کا خیال کیا جائے؟ تقریباً 10 باتیں ایسی ہیں جو جانور خریدنے جانے سے پہلے یا مارکیٹ میں یا بازار میں جن کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ دین صرف چند اعمال کا نام، زندگی کے ایک ایک طریقہ، ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ، ایک ایک قدم کیسے اٹھایا جائے، کیا کیا جائے، ان سب کی رہبری، رہنمائی ہمیں اسلام دیتا ہے۔ لہذا پہلی چیز استخارہ کریں، دوسری چیز صلاۃ الحاجت کی نماز پڑھیں منڈی جانے سے پہلے، تیسری چیز بچوں سے، بیوی سے، والدین سے مشورہ کریں، چوتھی چیز بازار میں جا کر ہمارے بھائی، ہمارے والد، ہمارا بیٹا، ہمارے شوہر نماز کا خیال کر رکھیں، کیونکہ قربانی کا جانور خریدنے جا رہا ہے اور نمازوں کو وہاں گول کر رہے ہیں۔ چوتھی چیز نماز کا خیال، نماز کا خیال، چوتھی چیز، پانچویں چیز نیت کی درستگی، کوئی ریاکاری، شہرت نہیں، بلکہ خالص اللہ کی رضا جوئی کے لیے میں جانور خرید رہا ہوں، نیت کی درستگی ہو۔ اگر کسی اور کی طرف سے جانور خریدنے جا رہے ہیں تو اس کی اجازت لینا صراحتاً۔ اسی طرح قربانی کا جانور خریدنے میں حلال مال کا استعمال ہو، اسی طریقے سے پہلے سے جانور پالنا، اسی طریقے سے جانور کو پالنے کے، اس کی خدمت کے، اس کو رکھنے کے، اس کے ذبح کے مسائل کا سیکھنا، اور کیونکہ مارکیٹ جو ہے، منڈی جو ہوتی ہے جانوروں کی، وہ مارکیٹ ہوتی ہے، اور اللہ کو روئے زمین اس پوری کائنات میں سب سے بدترین جگہ جو ہے وہ بازار ہے۔ بازار میں اپنے مال کی حفاظت کے لیے حفاظتی دعاؤں کا اہتمام، یہ سب چیزیں 10 چیزیں میں آپ کو بتایا جائے گا۔ پہلی چیز استخارہ، 2 رکعت استخارے کی نفل پڑھ کر دعا کرے کہ اے اللہ جو معاملہ میرے لیے بہتر ہو اس کی رہنمائی فرما دیں، اور جو معاملہ میرے حق میں برا ہو اس سے مجھ کو محفوظ فرمائیں۔ یاد رکھیے جب بندہ ہر کام میں اللہ سے پوچھ کر قدم اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی پوری گائیڈنگ، رہنمائی فرماتے، اور استخارہ کرنے کے بعد اللہ وہی کرتے ہیں جو اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اور جب بندہ بغیر استخارے کے اپنی عقل پر بھروسہ کر کے اپنے کاموں کو انجام دیتا ہے تو قدم قدم پر ٹھوکریں کھاتا ہے۔ لیکن یہاں یہ سمجھا جائے کہ بعض لوگ استخارے کو
فیوچر دیکھنے اور فیوچر معلوم کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، یہ غلط فہم۔ استخارے کے معنی اللہ سے خیر مانگنا، اللہ سے خیر طلب کرنا۔ نمبر 2 صلاۃ الحاجت، 2 رکعت صلاۃ الحاجت بھی پڑھ کر اپنے لیے آسانی مانگ لیں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت کے بارے میں جو مانگا جائے ملتا ہے۔ صلاۃ الحاجت کی نماز کی فضیلت یہ ہے کہ اس کو پڑھ کر اپنی آسانی کے لیے جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، چاہے وہ دنیا سے ریلیٹڈ ہو، آخرت سے ریلیٹڈ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے۔ گھر سے نکلنے سے پہلے 2 رکعت کا پڑھنا گھر سے باہر نکلنے کے بعد کی برائی سے بچا دیتا ہے۔ 4 رکعت کے لیے 10 منٹ نکال لیجئے، 10 گھنٹوں کی مشقت سے بچ جائیں گے۔ یعنی ہمارے مرد حضرات 2 رکعت نماز استخارہ پڑھ لیں، 2 رکعت جو ہے صلاۃ الحاجہ پڑھ لیں۔ ٹائم کتنا خرچ ہوا؟ 10 منٹ۔ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے ان 10 منٹ کو اللہ کی دربار میں، اللہ کے حضور میں ہم نے 10 منٹ خرچ کیے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف سے آسانیاں پیدا فرما کر 10 گھنٹوں کی مشقت سے اللہ تعالیٰ بچا دے گا۔ تیسرا کام ہے مشورہ، کسی جاننے والے کو ساتھ لے لیں یا مشورہ لے لیں، کیونکہ مشورے میں برکت ہے، خیر ہے۔ بعض مرتبہ اتنا دھوکہ دھڑی چل رہی ہے، حالانکہ پیارا آقا نے فرمایا من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ لیکن مارکیٹ میں بڑی دھوکے بازی ہوتی ہے، دکھاتے کچھ ہیں دیتے کچھ۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا مومن وہ جو نہ دھوکہ دیتا ہے اور نہ دھوکہ کھاتا ہے۔ دھوکہ دینا اب اس سے ایسی چیز ہے جس سے ہم بچ سکتے ہیں اگر خوف خدا ہمارے دل میں، لیکن دھوکے کھانے سے تو ہم خوف خدا رکھ کر بھی دھوکہ کھانے سے بچ جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے کیا فرمایا؟ مشورہ کر لو، مشورے میں خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، اور ہر کام کا مشورہ اس شخص سے لیا جائے جو اس کام میں ماہر ہو۔ تو کسی جاننے والے کو ساتھ میں لے لیں یا مشورہ کر لیں کون سا جانور کیسا لینا ہے۔ چوتھی چیز ہے نماز کا خیال، ایسے وقت جائیں کہ نماز قضا نہ ہو، نہ جماعت چھوٹے۔ بعض فقہا نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جو جانتا ہے کہ جب وہ حج کے لیے جائے گا تو اس کی ایک نماز چھوٹ جائے گی تو اس کے لیے حج کے لیے جانا حرام ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس لیے کہ جس کی ایک نماز قضا ہو جائے تو اس کا عوض 70 حج سے کم میں نہیں ہوتا ہے۔ ایک نماز کی اہمیت یہ ہے کہ ایک نماز اگر وہ قضا کر دے تو اس کے بدلے میں 70 حج بھی کرے گا تب بھی وہ تلافی اور بدل نہیں ہوگا۔ اور جب قربانی اسی لیے کر رہے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، تو پھر کتنی عجیب بات ہے کہ ایک عمل یعنی قربانی اس کو راضی کرنے کے لیے کریں اور اسی وقت اس سے بڑا عمل نماز چھوڑ کر اس کو ناراض کر دیں۔ لہذا منڈی میں بھی نماز کی طرف دھیان لگا رہے، کہیں باجماعت نماز نہ نکل جائے، یا یہ نہیں کہ گھر جا کر اکیلے نماز پڑھ لیں گے۔ تو نماز کا خوب اہتمام کریں، ایسے وقت کا انتخاب کریں جس میں نماز قضا نہ ہو یا نماز جماعت سے نہ چھوٹے۔ 5ویں چیز ہے نیت کی درستگی۔ نیت اگر صحیح نہ ہو تو حدیث میں اس پر بہت سی وعیدیں اور سزائیں آئیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جس کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، سب لوگوں کو جمع فرمائیں گے تو ایک پکارنے والا پکارے گا، جس شخص نے اپنے کسی ایسے عمل میں جو اس نے اللہ کے لیے کیا تھا کسی اور کو بھی شریک کیا تو وہ اس کا ثواب اسی دوسرے سے جا کر مانگ لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ شرکت میں سب شرکا سے زیادہ بے نیاز۔ کوئی عمل اللہ کے لیے، نماز اللہ کے لیے، قربانی اللہ کے لیے، کسی اور کو شریک کر لیا یعنی میری بڑی باپائی ہوگی، مجھے لوگ نمازن کہیں گے، مجھے لوگ یہ کہیں گے کہ میرے گھر میں بڑی قربانی ہوتی ہے، میں بڑی داتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ دے گا اسی سے لے لو جس کو میری عبادت میں تم نے شریک کیا تھا۔
دوسری حدیث ہے جو شخص اپنے عمل کو لوگوں کے درمیان مشہور کرے گا، فیمس کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے اس ریا مانے عربی میں دکھاوے کے آتے ہیں، اس ریا دکھاوے والے عمل کو اپنی مخلوق کے کانوں تک پہنچا دیں گے کہ یہ شخص ریاکار ہے، دکھاوے والا ہے، اور اس کو لوگوں کی نگاہ میں جھوٹا اور ذلیل کرتے ہیں۔ جن لوگوں کے اندر دکھاوا ہوتا ہے، حقیقت یہ کہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت نہیں ہوتی، بلکہ لوگوں کی نگاہ میں وہ جھوٹے ہوتے ہیں، مکار ہوتے ہیں، اور لوگ ان کو اچھا نہیں سمجھتے۔ اس لیے کیوں نہ ہم اپنے عمل میں خالص اللہ کی رضا کی نیت رکھیں کہ کسی کو دکھانے کی قطعاً نیت نہیں آنا چاہیے۔ اگر ایسی سوچ آ بھی جائے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر، دامن پھیلا کر، آنچل پھیلا کر یہ دعا کرنی ہے، اے اللہ مجھے ریاکاری سے محفوظ فرما، اے اللہ مجھے اپنی رضا کے لیے کام اور نیکیاں اور عبادت کرنے والا بنا۔ تیسری حدیث میں آتا ہے جو شخص کسی نیک کام میں دکھلاوے اور شہرت کی نیت سے لگے تو جب تک وہ اس نیت کو نہ چھوڑ دے اللہ تعالیٰ کی سخت ناراضگی میں رہتا ہے۔ لہذا اپنی نیت درست فرمائیں، یہ ذہن میں نہ ہو کہ ہماری گلی یا محلے میں فلاں صاحب نے 50,000 کا جانور خریدا ہے تو بس اب ہماری حیثیت ہو یا نہ ہو لاکھ روپے کا 1,00,000 روپے کا جانور خریدیں گے، یا ان کے جانور سے تگڑا خرید کے لے کر آئے۔ نیز یہ بھی نہیں کہ حیثیت کے باوجود بس سستے سے سستا خریدنا، جیسے اپنی خواہشات، موبائل، گاڑی، کھانے پر خرچ کرتے ہیں، خوب خرچ کرتے ہیں، بہترین کوالٹی کا موبائل ہونا چاہیے، بہترین گاڑی ہونا چاہیے، بہترین کھانا ہونا چاہیے، تو جو اس پہ خرچ کرتے ہیں وہی اللہ کی دین اور اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا چاہیے۔ چوتھے پارے میں فرمایا گیا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اللہ کی رضا اور نیکی ہرگز حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ تو اپنی خواہشات میں جیسا اچھا سے اچھا سوچتے ہیں ویسے ہی اللہ کی رضا کے لیے، عبادت کے لیے، قربانی کے لیے بھی اچھا سے اچھا سوچنا چاہیے، اور اچھے سے اچھے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں بھی یہی جذبہ ہو اور قیمتی سی قیمتی چیز دی جائے۔ جانور خریدنے کے لیے جب رقم نکالیں تو خوش دلی اور طبیعت میں بشاشت اور جوش محبت ہو کہ اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے حکم پر خرچ کر رہی ہوں یا خرچ کر رہا ہوں، وہ راضی ہو کر انشاءاللہ اور دے گا۔ طبیعت میں بوجھ نہ ہو، نکال رہے ہیں پیسے دے رہے ہیں، دل ڈوب رہا ہے، دل نہیں چاہ رہا دے رہے، تو اس طرح سے نہ ہو۔ ایسا بھی نہ ہو کہ مقرود ہیں، قربانی واجب نہیں ہے، بس لوگوں کے طعنوں سے، شرمندگی سے بچنے کے لیے کہ لوگ کیا کہیں گے، ان کے یہاں قربانی ہی نہیں ہوتی یا قربانی نہیں ہوئی، صرف اس وجہ سے جانور خرید رہے اور قرضے کی ادائیگی کی فکر نہیں۔ اگر قربانی کر لی تو ثواب تو ملے گا، لیکن یہ ہونا نہیں چاہیے، چونکہ قربانی صحیح ہونے کے لیے قربانی کا ثواب یا واجب ادا کرنے کی نیت سے جانور خریدنا یا ذبح کرتے وقت اس نیت کا خیال کرنا ضروری ہے، ورنہ قربانی صحیح نہ ہی ہوگی۔ لہذا قربانی کرنے والے یا قربانی کے جانور میں شریک افراد میں سے کسی نے بھی گوشت کھانے کی یا فروخت کرنے کی نیت کی، یا بقرعید کے بعد کوئی شادی ہونے والی ہے، قربانی کے جانور سے اس کی دعوت نپٹانے کے لیے نیت کی تو قربانی نہیں ہوگی۔ یہ بھی بہت اچھی طرح سمجھے، نیت پائل ملنے کی، نیت کچھ اور کی نہ ہو۔ البتہ اگر قربانی کے جانور میں بہت سارے لوگ شریک ہیں، بعض نے واجب یا نفلی قربانی کی نیت کی اور بعض نے عقیقے اور ولیمہ مسنونہ کی نیت سے جانور میں حصہ لیا، تو شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ اس کو دعوت کے طور پہ بھی کھلایا جا سکتا ہے، لیکن صرف گوشت کھانے کی نیت نہیں ہونا چاہیے۔ چھٹی چیز ہے صراحتاً اجازت لینا۔ اگر کسی دوسرے شخص یعنی بیوی ہے، بہن بھائی ہے، والدین ہیں، دوست وغیرہ ہیں کی طرف سے اس کی واجب قربانی آپ
اپنی رقم سے کرنا چاہ رہے ہیں، جیسے کہ عموماً خواتین پر ان کے زیورات ہوتے ہیں، قربانی ان پر واجب ہوتی ہے، لیکن شوہر ان کی طرف سے قربانی اپنی رقم سے کر دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں شوہر کو بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے۔ اجازت کے بغیر قربانی کرنے کی صورت میں دوسرے کی واجب قربانی ادا نہیں ہوگی، لہذا بہتر یہ ہے کہ ان کو بتا دیں کہ میں آپ کی طرف سے حصہ یا جانور لینے جا رہا ہوں، ورنہ حصہ یا جانور لانے کے بعد بتا دیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے جانور لانے کے بعد بتا دیں، حصہ لینے کے بعد بتا دیں۔ البتہ کسی جگہ یہ رواج ہو کہ شوہر اپنی بیوی یا باپ اپنی بالغ اولاد کی طرف سے قربانی کرتا ہے اور بیوی اور اولاد کو بھی یہ بات معلوم ہو، تو اس عرف اور رواج کی وجہ سے ان کی طرف سے قربانی درست ہو جائے گی، صراحتاً اجازت لینا ضروری نہیں ہوتا، اور جہاں یہ عرف نہ ہو، رواج نہ ہو، تو واجب قربانی کے لیے صریح اور صاف طور پر اجازت لینا ضروری ہے، ورنہ اس شخص کی واجب قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اگر کسی زندہ یا مرحوم کی طرف سے نفلی قربانی کرنا چاہ رہے ہیں تو اجازت لینا ضروری نہیں ہے۔ مال حلال کا استعمال، ویسے تو اپنی ضروریات، کھانے پینے، پہننے، گاڑی، مکان وغیرہ ہر چیز ہی میں حلال مال لگانا ضروری ہے، لیکن جب مال قربانی جیسی اہم عبادت میں اللہ کے لیے لگایا جا رہا ہو تو اس میں تو مال کا حلال ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک ہیں اور پاک مال ہی کو قبول کرتے ہیں، اور ہمیں پاک مال ہی میں سے خرچ کرنے کا حکم دیا گیا سورہ بقرہ میں، کلوا من طیبات، پاکیزہ کھاؤ اور پاک ہی مال کیا اللہ کی راہ میں خرچ کرو، حرام مال سے کوئی صدقہ قبول نہیں ہوگا، چنانچہ حرام مال سے قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اب اگر کسی کے پاس صرف اور صرف بینک ہے، انشورنس ہے یا انٹرسٹ ہے، سود، جوا، چوری وغیرہ کی آمدنی ہے، اس کے علاوہ حلال آمدنی ہے ہی نہیں، یا حلال اور حرام آمدنی دونوں مکس ہیں، ملی جلی ہیں، جن میں اکثر حرام آمدنی ہے، تو ایسے حضرات حرام آمدنی سے نہ اپنے لیے جانور خریدیں اور نہ ہی اجتماعی اور مشترکہ قربانی میں حصہ لیں، اور نہ ہی حلال آمدنی والے حرام آمدنی والوں کو اپنے ساتھ شریک کریں، کیونکہ ایسے کرنے کی صورت میں جن کے بھینس یا اونٹ میں حصہ لیا ہے ان میں سے کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی، بلکہ کوشش کر کے کہیں سے حلال آمدنی کا بندوبست کریں، پھر اس رقم سے جانور خریدیں یا حصہ لیں۔ ہاں اگر بینک، انشورنس وغیرہ کی آمدنی، LIC وغیرہ کی آمدنی کے ساتھ حلال آمدنی بھی ہے اور وہ حرام آمدنی کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور مخلوط نہیں ہے بلکہ الگ ہے، تو جو حلال آمدنی الگ رکھی ہے اسی سے قربانی کریں۔ اگر آپ کی آمدنی حلال ہے اور آپ اجتماعی قربانی میں حصہ لینے کے لیے ارادہ رکھتی ہیں تو یہ یقین اور دھیان بھی کر لیں کہ اجتماعی قربانی کا انتظام کرنے والا کسی حرام آمدنی والا تو نہیں ہے، یا کوئی اور دوسرا پارٹنر ایسا تو نہیں ہے جو حرام آمدنی والا ہو اور وہ شریک ہو گیا، اس کا بھی خیال بہت رکھنا چاہیے، جس کی آسان صورت یہ ہے کہ آپ جہاں حصوں کی بکنگ ہوتی ہے وہاں جو ہے یہ بات معلوم کر لیں، اور یا پھر جو ہے جہاں پر جس ادارے یا مدرسے میں قربانیوں کے حصے کی بکنگ ہوتی ہے وہ ادارے والے، وہ مدرسے والے یہ ایک اعلان لگا دیں کہ حرام آمدنی والے مثلاً سود، بیاج، جوا، بینک، انشورنس، ڈاکہ اور چوری کی رقم والے
ہمارے یہاں اجتماعی قربانی میں شرکت نہ کریں، حصہ نہ لیں، ورنہ وہ خود ذمہ دار ہوں گے۔ اب آپ دیکھ لیں ایسے مدرسے میں یا ایسے ادارے نے ایسا کوئی بندوبست کیا ہے تو یقیناً اسی کے یہاں پر آپ حصہ لیں۔ 8ویں چیز، پہلے سے جانور پالنا۔ چونکہ قربانی کے جانور کو چند روز پہلے سے پالنا افضل ہے تاکہ اس سے محبت ہو، اور پھر اس محبوب جانور کی قربانی کرنے میں زیادہ ثواب ہے۔ اس لیے زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے چند دن پہلے سے جانور منگوا لینا چاہیے، خریدوا لینا چاہیے۔ صرف اس نیت سے کہ گھر میں گندگی ہوگی، کون صفائی ستھرائی کرے گا، کسی مدرسے میں قربانی میں حصہ لے لینا، یا کہیں کسی منڈی کون منڈی کے چکر لگائے، کون جانور کی دیکھ بھال کرے، چارہ کھلائے، صفائی ستھرائی کرے، کسائی کا بندوبست کر کے بکھیڑے، کون برداشت کرے؟ بس اتنی باتیں سب چھوڑ کر اجتماعی قربانی میں حصہ لے لو یا مدرسے اور میں حصہ لے لو، تو یہ بڑی محرومی کی بات ہے، بہت محرومی کی بات ہے۔ ہاں اگر کھال کی وجہ سے کوئی پرابلم ہو تو ایسی صورت میں، یا جس علاقے میں آپ رہ رہے ہیں اس علاقے میں آپ کے قربانی کرنے کی وجہ سے کوئی شر اور فتنہ اٹھ سکتا ہے، تو ایسی صورت میں جہاں بھی اجتماعی قربانی ہو رہی ہے یا وہاں پر قربانی کے حصے ڈالے جاتے ہیں تو فون کر کے ایسی جگہ میں حصہ لینے بہتر ہے، اور اپنے آپ کو فتنے سے اور شر سے بچانا ضروری ہے تاکہ قربانی بھی ہو جائے اور جو ہے آپ فتنے سے اور شر سے محفوظ بھی رہیں۔ 9ویں چیز ہے مسائل سیکھنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ ہمارے بازار میں انہی کو خرید و فروخت کی اجازت ہے جنہوں نے دین کی سمجھ حاصل کر لی، یعنی خرید و فروخت، لینے اور بیچنے کے احکام سے واقف۔ اس لیے منڈی اور مارکیٹ جانے سے پہلے خریدنے اور بیچنے کے موٹے موٹے ضروری مسائل اور ضروری احکام کو سیکھ لیں۔ جانور کب خریدنا چاہیے، کس سے خریدنا چاہیے، کہاں سے کتنے وقت میں خریدنا چاہیے، یہ سب باتیں، لہذا ان مسائل کو منڈی جانے سے پہلے ہی سیکھنے کا اہتمام کریں، اور میں آپ کو انشاءاللہ سکھاؤں گا، اور پھر امید یہ کرتا ہوں کہ آپ سیکھ کر دوسروں کو بتائیں گے۔ تو کیونکہ یہ جو آپ کو مسائل نوٹس وغیرہ پڑھائے جا رہے ہیں وہ اسی نیت سے پڑھائے جا رہے ہیں تاکہ اس کے مطابق ہمارے قربانی کا جانور صحیح ہو، اور اس کی خدمت کیسے ہو، کیسے وہ خریدا جائے، اور اس پر عمل کو یہ ہم جان لیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ 10ویں چیز ہے حفاظتی دعاؤں کا اہتمام۔ رقم کی حفاظت کا بندوبست بھی کر لیں۔ حفاظت کے ظاہری اور دنیاوی اسباب کا تو ہم سب اہتمام کرتے ہیں، یعنی اچھے پاکٹ میں رکھتے ہیں، دنیاوی جو چیزیں ضروری ہیں ان سب کا تو ہم بہت خیال کرتے ہیں، مگر جان و مال کی حفاظت کے حقیقی اور ریئل اور یقینی اسباب کو بھول جاتے ہیں۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ حفیظ، حفاظت کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ حفاظت کریں تو کوئی ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اب حفیظ نے حفاظت کا ضابطہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم کو بتایا، وہ دعاؤں کا اہتمام ہے۔ بس اب جو اس کا اہتمام کرے گا خدا کا غیبی نظام حرکت میں آئے گا، اور فرشتوں سے اللہ تعالیٰ اس شخص کی جان و مال کی حفاظت فرمائیں گے جو شخص گھر سے نکل کر یہ دعا پڑھے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ترجمہ ہے میں اللہ کا نام لے کر نکلا یا نکلی، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، گناہوں سے بچانا اور نیکیوں کی قوت اور طاقت دینا اللہ ہی کی طرف سے، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ میں اللہ کا نام لے کر نکلا یا نکلی، مرد پڑھے گا تو ترجمہ ہوگا نکلا، عورت پڑھیں گی تو
میں اللہ کا نام لے کر نکلی، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، گناہوں سے بچانا اور نیکیوں کی طاقت، قوت، شکتی، پاور دینا اللہ ہی کی طرف سے۔ تو اس کو غائبانہ آواز اور ندا دی جاتی ہے کہ تیری ضرورتیں پوری ہوں گی اور تو ضرور نقصان سے محفوظ رہے گا۔ اگرچہ یہ آواز ہمیں سنائی نہیں دیتی، لیکن اس دعا کو پڑھ لینے کی وجہ سے اللہ تعالی غائبانہ آواز اور صدا اور ندا لگاتا ہے کہ تیری ضرورتیں پوری ہوں گی۔ اے دعا پڑھنے والے، اے دعا پڑھنے والی، تیری ضرورتیں پوری ہوں گی اور تو ضرور نقصان سے محفوظ رہے گا۔ اور ان کلمات کو سن کر شیطان وہاں سے ہٹ جاتا ہے، یعنی اس کو بہکانے اور تکلیف دینے سے باز رہتا ہے۔ یہ دعا کی فضیلت ہے۔ آیت الکرسی کے پڑھ لینے سے اللہ کی طرف سے ایک نگراں حفاظت کے لیے مقرر کیا جاتا ہے، ایک فرشتے کو باقاعدہ اس کا سیکورٹی گارڈ بنا دیا جاتا ہے۔ لہذا گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ اور آیت الکرسی ضرور پڑھ لیا کریں۔ آپ یہ نہیں بلکہ کہیں بھی جائیں، میکے جائیں، سسرال جائیں یا کسی کے رشتہ، گھر سے نکلتے وقت یہ دونوں آپ بسم اللہ توکلت لا حول ولا قوت الا باللہ، ایک تو یہ دعا، دوسری آیت الکرسی پڑھ لیا کریں۔ یہ 10 چیزیں تھی جو میں نے آپ کو بتا دی۔ اب منڈی میں اور مارکیٹ میں داخل ہوں تو کیا کیا کام کرنا ہے وہ آپ کو سیکھنا ہے، اور پھر اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے والدین کو، اپنے شوہر کو بتانا ہے، تاکہ دین سیکھ کر دوسروں تک پہنچانے کے حکم پر بھی عمل ہو جائے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا بلغوا انی ولو آیہ، دین کی چھوٹی سی چھوٹی بات جو تمہارے علم میں آ چکی ہے، اب تمہارا کام یہ ہے کہ اس کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ تو یہ آج کی کلاس تھی جو مکمل ہو چکی۔ اب آپ کو کچھ معلوم کرنا ہو تو معلوم کر لیجئے گا، میں انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دوں گا، اور آپ کو اگر کلاس سے متعلق کوئی ڈاؤٹس ہیں یا کچھ کلیئر کرنا ہے تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ یا وقت زیادہ ہو گیا؟ میں تو سمجھتا ہوں کنیز زینت تو ایسے سوتی ہیں کہ ان کا موبائل بھی ان کے ہاتھ سے گر جاتا ہے۔ گلستہ شیخ کی بھی یہ شکایت ہے، اور گلصبا خاتون کی بھی یہ شکایت ہے، شاہین بہن بھی شاید، پتہ نہیں، لیکن اگر آپ کو نیند کا تقاضا ہو تو ٹھیک ہے، سوال نہ کیجیے گا، اور اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ لیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شاہین بہن، مفتی صاحب مجھے پوچھنا تھا، مجھے کیونکہ کلاس میں کچھ بھی ہم لکھ نہیں پا رہے ہیں، کلپ نہ آنے کی وجہ سے کلاس کے ٹائم پر ہم لکھ نہیں پاتے، ویڈیو آ جائیں تو پھر ہم آسانی ہو جاتی ہے لکھنے کے لیے اور یاد بھی ہو جاتا ہے۔ جی جی، تو اگر ویڈیو اس کی کلپ آ جائیں جلدی سے تو پھر ہم لکھ بھی نوٹ کر لیں گے سب کچھ۔ جی 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 جی، چلیے میں ایم قاسمی صاحب سے۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی مفتی صاحب امی آپ سے بات کرنا چاہتی ہے۔ جی کرائیے گا۔ ابھی نہیں، کل مفتی صاحب۔ کل؟ ہاں کل ظہر بعد آپ کو ٹائم رہے گی؟ کل ظہر کے بعد کچھ مہمانوں کو ٹائم دے رکھا، لیکن آپ کر لیجئے گا، اگر میں فری ہوں گا تو آپ کا کال اٹینڈ کر لوں گا، یا آپ واٹس ایپ پہ میسج چھوڑ کر پھر مجھ سے معلوم کر لیجئے، میں خود اپنی طرف سے ریٹرن کال کر لوں گا۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، جزاک اللہ خیر۔ جی، اور کوئی کچھ کسی کو معلوم کرنا ہے؟ یہ شاہین بہن نے جو بتایا ہے، میں بھی بہنوں آپ کی طرح مجبور ہوں، لاچار۔ میرا تو ماننا یہ ہے کہ اگر کلاس لے لیے تو 1 گھنٹے بعد نہیں تو صبح میں ویڈیو اپلوڈ ہو جانا چاہیے۔ نہیں ہو رہی تو یہ مطلب کہ بتا دینا چاہیے، کیونکہ 8-10 دن بعد اگر لوڈ ہوتی ہے تو پھر سیکھنے کا جو جذبہ ہوتا ہے، جو شوق ہوتا ہے، وہ بھی مدھم ہو جاتا ہے۔ تو
اگر یہ یا تو یہ ہمیں معلوم چل جائے کہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی ہی نہیں تو اس میں ہم فکر کے ساتھ کلاس لیتے وقت نوٹس بنا لیں. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ میں اتنی مرتبہ کہہ چکا ہوں، اب تو مجھے بار بار کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ ویڈیو اپلوڈ جلدی کرا لیا جائے. چلیے میں ایک دفعہ پھر کہتا ہوں. اچھا، اور کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ نوٹس لے کے بیٹھتے ہیں مفتی صاحب لیکن نا فٹافٹ لکھ نہیں پاتے. اچھا اچھا. لے کے بیٹھتے لیکن لکھ نہیں پاتے. جب ویڈیو آ جاتی تو آرام سے لکھ لیتے ایک ایک چیز کو. گلستہ شیخ تو جو ہے آدھی عالمہ ہیں اس لیے لکھ لیتی ہیں، لیکن جو جنہوں نے پہلی مرتبہ یہ کلاس لے رہے ہیں ان کے لیے تو بڑا ہی مشکل ہے. آپ کے لیے جب مشکل ہو رہا تو دوسروں کے لیے تو کتنا مشکل ہو رہا ہوگا نا. اچھا، اور پھر کنسنٹریشن سننے کا بھی ہٹ جاتا ہے نا. ہاں یہ تو ہے یقیناً یہ چیز ہے کہ مسلسل ورڈ ورڈ ایک ایک چیز لکھی جائے تو نہیں سمجھ میں آتا. اشاروں میں رف بنا لیا جائے کہ یہ چیزیں ہیں تو ٹھیک ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے، میں کیا کہہ رہا تھا ذہن سے نکل گئی میرے پاس. چلیے میں دوبارہ پھر کہتا ہوں آپ ویڈیو اپلوڈ کے لیے. جی 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 ویڈیو اپلوڈ کے لیے بات کر رہے تھے آپ. جی جی جی. تو وہ جب آپ تو چونکہ آدھی عالمہ ہیں، پڑھی ہوئی ہیں، اور جو ہیں دوسرے تو لوگ تو پہلی مرتبہ اس طرح سے کلاس کو جوائن بھی کر رہے ہیں، اور آپ میں سے شاید کوئی یہ بھی نہیں جانتا ہوگا اپنے سسٹم میں، کیونکہ آپ لوگ موبائل رکھتے ہوں گے لیکن موبائل کے تمام فیچر اور تمام سیٹنگ سے واقفیت نہیں رکھتے ہوں گے. لیکن 3 منتھ کورس میں بڑے جو پچھلا جو میں نے لیا تھا اس میں ایسے لوگ تھے جو وہ یہ کہتے ہیں موسیٰ ہمیں ضرورت نہیں ہے کیونکہ ویڈیو اپلوڈ میں پتہ نہیں وقت بے وقت ہوتی ہے، اس لیے وہ لوگ یہ کرا کرتے تھے کہ اپنے کلاس لیتے وقت اس کو ریکارڈ پہ لگایا اور پھر ریکارڈنگ آڈیو ریکارڈنگ، ویڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے نہیں معلوم، لیکن آڈیو ریکارڈنگ وہ کرتے تھے اور پھر اس کے بعد اس کو گروپ پہ شیئر کر دیا کرتے تھے. بعض لوگ تو 2 موبائل لے کے بیٹھتے تھے، ایک موبائل پہ وہ کلاس لے رہے ہیں، دوسرے موبائل پہ وہ ریکارڈ کر رہے ہیں، اور پھر اس کو وہ لے کر لکھنا اور لکھنے کے بعد اس کو گروپ پہ شیئر کرنا اور پھر تیار کرنا. میں قسم خدا کی یہ کہہ رہا ہوں کہ پچھلے جو 3 منتھ کورس والے وہ بہت ہی زیادہ دلچسپی لینے والے. اب انہوں نے ایک ریویژن گروپ بنا رکھا ہے، اس میں بہت بے تحاشا وہ اپنی طرف سے کوشچن پیپر بناتے ہیں اور اس کو وہ میں نے کوشچن پیپر آپ کے گروپ میں بھی بھیجے تھے بس ایک نمونے کے طور پہ. بہرحال آپ لوگوں میں بھی شوق ہے الحمدللہ، آپ لوگ یہ دیکھیے اتنے وقت تک آپ کلاس میں کے لیے بیٹھے ہیں تو یقیناً ایسے دور میں جبکہ دین کی اہمیت لوگوں کے دل سے نکل چکی ہو آپ پھر بھی کلاس لے رہے ہیں. اور کنیز زینب تو اونٹ رہی ہیں پھر بھی کلاس لے رہی ہیں، یہ شاید بیچاری سنی نہیں رہی میری وجہ.